السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل تک کرا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی بندگی سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے معمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ وہ نہایت غضبناک ہوا اور اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا کہ تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا، اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ ایسی جرت دوبارہ کسی اور کو نہ ہو۔ اسے پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کو خوب گرم کیا جائے اور اس عورت کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہی اس کے ایک ایک بچے کو دھکیلتے ہوئے دیگ کی طرف لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحوں میں اس کے جگر گوشے کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ سے کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ لیکن خادمہ نے اب بھی اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اب سپاہی اس کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو ابھی شیر خوار تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پہ گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان کو قوت گویائی مل گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا۔
اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے دیکھنے کے بعد اس خاتمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ صرف جان بچانے کا بہانہ ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس فانی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خاتمہ کو پکڑا اور دھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خاتمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رک جاؤ، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، ہاں بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے اس بارے میں پوچھا تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک خادمہ تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان قربان کی تھی۔ جس جگہ ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔